الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے طیبات. آج سے مراد کون سا آج ہے؟ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس سے مراد یہ کہ ماضی کے علاوہ جو کچھ ہے، یعنی آج ماضی کے بعد. احل لکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے کیا؟ الطیبات، طیبات. طیبات کیا ہوتی ہیں؟ طیب سے ہے، اور طیب کس کی ضد ہے؟ خبیث کی. قل لا يستوي الخبیث ولا الطیب، کہہ دیجیے خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتا. تو ہر وہ چیز جسے شریعت نے حلال کیا ہے وہ کیا ہے؟ طیب. اور جسے حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ خبیث. تمہارے لیے طیب کو حلال کر دیا گیا، اور پیچھے بھی ہم طیب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، اس کو بھی یاد کیجیے. وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے. کن کو دی گئی تھی کتاب؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اب کھانے سے مراد کیا ہے؟ فروٹ وغیرہ؟ جی، ان کے ذبیحے کی طرف اشارہ ہے یہاں. طعام سے مراد یہاں لحم ہے، گوشت. اگر میں نے امتحان میں سوال کیا کہ یہاں کھانے سے مراد کیا، تو آپ یہ مت لکھیے ایپل اور روٹی اور چنے اور دال اور فلاں اور فلاں. یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو سبھی کے لیے حلال ہے. یہاں مراد ہے ان کا ذبیحہ، جو وہ ذبح کریں وہ تمہارے لیے حلال ہے. اور اگر وہ ذبح نہ کریں تو بھی حلال ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ان کا کھانا حلال ہے، لہذا جو بھی وہ کھائیں، چاہے لحم الخنزیر کھائیں وہ کھا لیں. کیوں نہیں کھائیں؟ وجہ اس لیے کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں بھی ہو تو بھی ٹھیک نہیں. اگر کوئی مسلمان خنزیر کھاتا ہے تو آپ یہ کہہ کے کہ مسلمان کا گھر ہے اس لیے میں بھی کھا لوں، تو درست نہیں. تو جب مسلمان کے گھر غیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے، مسلمان کے گھر لحم الخنزیر نہیں کھا سکتے، مسلمان کے گھر ما اہل بہ لغیر اللہ نہیں کھا سکتے، تو پھر اہل کتاب کے گھر کہاں سے کھا سکتے؟ سمجھ گئے؟ تو کیا ہے؟ طعام سے مراد گوشت ہے، اور گوشت سے مراد ذبیحہ ہے. حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ مثلاً مجوس ہیں یا مشرکین ہیں تو ان کا ذبیحہ نہیں حلال. ٹھیک ہے، وہ کریں گے ٹھیک تبھی کھا سکیں گے، ورنہ نہیں. یہ تو شرط ہے نا. یہ تو کسی مسلمان کے ہاں بھی جب بھی کھا سکیں گے، یا کسی مسلمان کی شاپ سے بھی یہ سوچ کے کہ مسلمان کی شاپ ہے. ویسے تو ظاہر پر آپ معاملہ کریں گے، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ جو شرائط موجود ہے وہ موجود ہے. مشرکین کا کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ عام طور پر وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ جیسا ان کا حلال ویسا تمہارا حلال. تو مماثلت کی وجہ کیا ہے پھر؟ کہ طریقہ درست ہے اس میں. والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المومنات، مومن عورتوں میں سے، یعنی شادی کے وقت مومن عورتوں میں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں، ان میں سے ان عورتوں سے شادی کرو جو محصنات ہیں، پاک دامن ہیں. عام طور پر جب شادی کی جاتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ حسن، دولت، خاندان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی. تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یعنی ایک طرح سے ڈانٹ پلائی تھی. تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں شادی کرنا ہو تو شادی کسی کی دولت کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے نہ کرو، بلکہ عورت کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا دیکھو؟ اس کا اخلاق کیا ہے. مومن تو ہے ہی نا، اخلاق کیا ہے، پاک دامن ہے کہ نہیں. پاک دامن سے کیا مراد ہے؟ کیریکٹر کس طرح کا ہے، زناکار تو نہیں، یا خیانت کار تو نہیں. کیوں یہ کیوں دیکھو؟ یہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عورت بنیاد ہے گھر کی. ایک شادی کے بعد، ایک نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک نئے خاندان کو وجود میں لا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت جو آپ سب بڑے بڑے بیٹھے ہیں، آپ سب نے ایک خاندان بنایا. آپ لوگوں کی شادی ہوئی، پھر آپ کے بچے ہوئے، تو آپ ایک خاندان بنانے والے ہیں نا. ہوم میکرز ہیں نا. عورت کیا ہے؟ ہوم میکر یا کچھ اور میکر؟ منی میکر ہے. جی، یہ تو عورتیں پسند ہی نہیں کرتی ہوم میکر بننا. وہ تو اسے اپنے خلاف سمجھتی ہیں.
تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والمحسنات، صرف مومن ہونا بھی کافی نہیں کہ مسلمان لڑکی ہے، دیکھو کیا کہ پاک دامن ہے. اب کوئی کسی کے اندر جا کے تو نہیں دیکھ سکتا، تو کس سے دیکھا جائے گا؟ قرائن سے. قرائن کیا ہوتے ہیں؟ آس پاس آثار، عادات، اخلاق، یعنی دیکھ بھال کے کرو. دلچسپیاں، پسند ناپسند، اسی سے کسی کا پتہ چلتا ہے نا. لباس، عادات، یعنی یہ قرآن کا حکم ہے کہ والمحسنات من المؤمنات اور والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے بھی جو محسنہ عورتیں ہیں، پاک دامن ہیں، آزاد ہیں، ان سے نکاح کرو. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. اب ہمارے ہاں لوگوں نے اس رخصت سے تو فائدہ اٹھائی، جی کرسچن یا یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، بہت اس کو مس یوز کیا گیا. لیکن اس وقت بھی بھول گئے کہ محسنات ہیں کہ نہیں، پاک دامن ہیں کہ نہیں. یعنی کوئی بھی عورت جو آوارہ گرد ہو وہ گھر نہیں بنائے گی، گھر میں اس کا دل ہی نہیں لگے، گھر سے اسے دلچسپی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ شادی کا مقصد ہی نہیں سمجھتی. تو اہل کتاب کا جیسے کھانا حلال ہے، اسی طرح ان کی عورتیں بھی مومنوں کے لیے حلال ہیں، شادی کی جا سکتی ہے. شرط ہے محسنات ہوں، بد چلن نہ ہو. مشرکین کے لیے تو نہیں نا، یہ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی. اب آپ دیکھیے کہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ مومن محسنہ ہو یا اہل کتاب کی محسنہ ہو. شادی کب حلال ہوگی؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو دو گے ان کے مہر. اجور اجر سے ہے. اجر کس کو کہتے ہیں؟ عوض، بدلہ. کہ ایک مرد جب ایک عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے اسے کچھ دینا چاہیے اپنے کمائی میں سے. اپنی کمائی سے مراد یہ ہے کہ اپنی جو بھی اس کی ملکیت میں ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اسے اس کے عوض عورت کو فائدہ پہنچانا چاہیے. یعنی عورت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسے بھی عورت کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اور اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ نکاح کے موقع پر ہوتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد وہ بیوی کا اور بچوں کا ذمہ دار ہے. آپ کے اسائنمنٹ میں ایک سوال میں نے ڈالا تھا، اس کا جواب اس میں آ جائے گا کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا؟ دو وجوہات کی بنا پر، اور ان میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو جب وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں بیوی پر، بچوں پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر بنتا ہے. اس وقت تک گھر نہیں بنتا جب تک کہ مرد ذمہ داری نہیں اٹھاتا یا مرد اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. آپ دیکھیے کہ آزادی کے نام پر عورتوں پہ کیسا کیسا ظلم ہوا. شادی بھی کر لی، فائدہ بھی اٹھا لیا، اور ان کو ہوم میکر بنانے کے بجائے منی میکر بنایا، اور الٹا ان کے مال سے فائدہ اٹھایا. کتنا ظلم ہے. اب عورت بچے بھی پیدا کرے، وہ جاب بھی کرے، وہ کمائی بھی کرے، اور پھر اپنی کمائی لا کے شوہر کو دے، اگر نہیں تو پٹے بھی ساتھ. یعنی عام طور پہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نکاح ویلڈ کب ہے؟ جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. محسنین، اور مقصد کیا ہو نکاح کرنے کا؟ پاکیزہ زندگی بسر کرنا، پاک دامنی اختیار کرنے والے. آپ کو یاد ہوگا 5ویں پارے کے شروع میں محسنات کا معنی بتایا گیا تھا، اور احسان کی 4 وجوہات یا بنیادیں بتائی گئی تھی. کیا تھی؟ اسلام، آزادی، شادی اور پاک دامنی. تو پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنا، یہ ہے نکاح کا مقصد. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی ترغیب دی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ نکاح اور شرمگاہ کو کیا کرنے والا؟ محفوظ کرنے والا ہے. کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور بلا وجہ یا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی وجوہات پر نکاح نہ کیا جائے، اور پھر اولاد نگاہ سے یا کسی اور طریقے سے کوئی بھی غلط کام کرے، تو اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوں گے. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً شادیوں میں تاخیر کیوں ہوتی؟ کیونکہ ہم ایک آئیڈیل لائف گزارنا چاہتے ہیں. رشتے کی تلاش میں
عموماً کوئی حور پر ہی دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو، کمر کا سائز اتنا ہو اور قد اتنا ہو اور رنگت ایسی ہو، اور یعنی کہ خود ساختہ بہت سے سٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہوئے کہ جب تک کوئی اس پہ پورا نہ اترے تو شادی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ لڑکے کے لیے بھی سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کی اپنی جاب ہو، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف ہو۔ اب دیکھیے کہ جہاں ماں باپ کے پاس اتنی وسعت ہو کہ وہ بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی کچھ کھانے پینے کا ٹھکانے کا انتظام کر سکیں، تو ایسی صورت میں حرام سے بچانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے اولاد کی جلد شادی کرنا ماں باپ پر لازم ہے، کیونکہ اگر خود ساختہ معیارات کو میٹ کرنے کے لیے سیلف میڈ جو سٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ دنیا کو جنت پہلے بنا لیں پھر اس کے بعد ہم شادی کریں، یا پھر معلوم نہیں کیا کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، بہت ساری شرائط رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو اس دنیا میں بعض اوقات پوری نہیں ہوتی۔ بہت سی لڑکیوں کی عمر شادی کے اس سے اوپر چلی جاتی ہے صرف ماں باپ کی بیکار کی مین میخ سے۔ اور اس معاملے میں یعنی کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں عام طور پر ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ظاہر پہ معاملہ کرو، کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جانتا، کوئی کسی کے اندر گھس کے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر بظاہر تمہیں اخلاق اور دین کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر دین اور اخلاق تمہیں اس کا پسند ہو یا قابل قبول ہو تو پھر کیا ہے، اسی کو تم سٹینڈرڈ بناؤ۔ کیونکہ اگر کوئی شخص خدا سے ڈرتا ہے نا تو وہ اپنی بیوی کے حق میں بھی خدا سے ڈرے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے گا۔ اور اگر کسی کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے تو پھر خواہ لاکھ اس کے پاس ملینز آف ملینز بینک بیلنس ہو، بڑے سے بڑا گھر ہو، تو کیا ہوگا؟ عیاش ہوگا، اور بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا، باہر جا کے سب عیاشی کرے گا۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جس چیز کی تلاش میں زندگی گزار دیتے ہیں وہ جب ملتی بھی ہے تو وہ ان کے فائدے کی نہیں ہوتی۔ تو یہاں نکاح کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ چاہے مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، نکاح کے وقت کیا کرو؟ آتیتموہن اجورہن، اور نمبر 2 محسنین، نکاح کا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا، پھر غیر مصافحین، نہ کہ عیاشی کرنا۔ یہ لفظ پیچھے میں بہت واضح کر کے بتا چکی ہوں، صفاح کا معنی یعنی صفاح پانی بہانے کے معنوں میں ہے، اور وہ محض جذبات کی تسکین، کیونکہ بعض لوگ شادی کرتے ہیں کس لیے؟ محض جذبات کی تسکین کے لیے، اور نہ ہی بیوی کو اس کا کوئی حق دیتے اور نہ ہی اولاد چاہتے۔ یہ ایک اور مصیبت ہے، ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری بہت آ گئی کہ ٹھیک ہے شادی تو ہم کر دیں گے لیکن اتنے سال بچے نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ عورت کا حق ہے کہ اگر کوئی شوہر عورت کے ساتھ یہ شرط رکھ کے شادی کرے کہ ٹھیک ہے میں شادی کروں گا لیکن بچہ نہیں ہم پیدا کریں گے، یہ باطل شرط ہے، کیونکہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے۔ دیکھیے کہ یہ اللہ کی جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بچے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، ٹھیک ہے کوئی بیماری یا کوئی شرعی عذر ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بچوں میں کتنا وقفہ ہو یا کتنے عرصے بعد ہو، یا تنظیم نسل جو ہے اس کی رخصت ہے، اور اس میں کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا گیا کہ سب کے لیے ایک ہی اصول ہے۔ اس میں ہر انڈیویجول یہ دیکھے گا کہ ان کے وقتی طور پر ذمہ داریاں یا حالات کیا ہیں اور ان کے اعتبار سے کیا پریکاشنز لی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ کسی جگہ پر موضوع آئے گا تو میں الگ اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، کیونکہ یہ بھی خواتین سے متعلق مسئلہ ہے اور صحیح طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ لیکن یہاں میں ایک عمومی بات کر رہی ہوں، مقاصد یا نیت کی بات کر رہی ہیں، نیت کی بات ہو رہی ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے۔ اگر کسی کی نیت پاک دامنی اختیار کرنا نہیں تو یہ بھی درست نہیں، اور اگر نیت محض عیاشی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں کہ ایک عورت سے فائدہ تو اٹھایا جائے لیکن اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جائے۔ اور تیسری چیز ولا متخذی اخدان، چھپی دوستی نہ ہو، خفیہ نکاح نہ ہو۔ بعض لوگ چھپ کے نکاح کر لیتے، اعلان ہی نہیں کرتے، اور خود زود کو کرتے ہیں کہ خبردار جو کسی کو بتایا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک ہے شرعی نکاح، وہ ہے محسنین کا، ایک ہے ایسا نکاح کہ جس میں نکاح کی شرائط پوری نہ کی جائیں، جیسے حق مہر نہ دیا جائے، تو جو حق مہر نہ دے اس کے نکاح کو بھی کیا قرار دیا گیا؟ صفاح۔ پھر اسی طرح اعلانیہ دوستی صرف اور کوئی نکاح نہیں، غیر مصافحین میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ نکاح ہے ہی کوئی نہیں، صرف فرینڈشپ ہے،
یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بات کتنی ویسٹ میں عام ہے کہ سالوں سال کٹھے رہتے فرینڈشپ میں اور ہر قسم کے کام ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بچے تک بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، لیکن نکاح نہیں کرتے کہ ہم اس پابندی میں نہیں آنا چاہتے. اسلام پابندی میں لانا چاہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھائیں، دونوں اپنے فرض بھی پورے کریں، حقوق بھی ادا کریں ایک دوسرے کے، محض عیاشی کے لیے نہیں، کیونکہ شادی کا مقصد محض عیش و عشرت نہیں، مصافحین ہونا نہیں. تو خواہ یہ مصافحین ہونا شادی کے بعد ہو، یعنی رسمی طور پہ بس نکاح کا وہ ایک ڈھونگ رچا لیا اور کوئی اس کی شروط حقوق پورے نہیں کیے، یا پھر نکاح کے بغیر ہی محض فرینڈشپ کا قصہ جو ہے، جو کہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں میں بھی دیکھا دیکھی بہت عام ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں. اور متخذی اخدان چھپی دوستیاں درست نہیں. یہ مصافحین اعلانیہ فرینڈشپ میں الفاظ کے اوپر اس لیے نہیں جاری کہ پیچھے یہ سب الفاظ گزر چکے ہیں 5ویں پارے میں. اور متخذی اخدان خدن کی جمع، خدن کس کو کہتے ہیں؟ چھپی دوستی. یعنی چھپی دوستی کرنا بھی منع، یا چھپا نکاح بھی جائز نہیں. نہ چھپی دوستی اور نہ چھپا نکاح. نکاح کی شرائط میں سے ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے، اور اعلان جو ہے وہ وٹنس بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے، اور یعنی بتایا جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ. یہ کیا بات ہوئی؟ ایمان کے ساتھ کفر، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اس کے ساتھ عمل میں انکار. اور پھر عمل کا جو انکار ہوتا ہے نا، وہ ایک حد پہ انسان کو پہنچا دیتا ہے، انسان اصل کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے. تو پھر جو کفر کرے گا ایمان سے یا ایمان کے بعد، یعنی جو ایمان کا تقاضا ہے کہ شریعت کی پابندی کرو، ان احکامات کو دیکھو، اور وہ کہے میں نہیں ان باتوں کو مانتا یا میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو ایسا شخص بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا. جو کھلم کھلا اللہ کے احکامات کا انکار کرے اور ان کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھے اور ایک پابندی سمجھے اور اس کو ایک طرف پھینک کے تو محض اپنی منمانی کرتے ہوئے غلط کام کرے. اب آپ دیکھیں کہ فی زمانہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. حرام آسان ہو گیا، حلال مشکل ہو گیا. تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کی شریعت کی پابندی نہ کرنا چاہے اور یہ کہ یہ تو فرسودہ باتیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں. ابھی آپ دیکھیں نا مسلمانوں کے گھروں میں بعض لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف اگر کوئی بھی دین کی بات کہی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں، آپ کو نہیں پتا آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، سب لوگ تو ایسے کر رہے ہیں، ہمیں آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو یہ ایک قسم کا ارتداد ہو جاتا ہے. اور پیچھے سورۃ البقرہ 217 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، پھر وہ مر جائے اور وہ کافر ہو. یعنی کھلم کھلا اگر زبان سے کہے میرا اس پہ ایمان ہی نہیں، میں اس کو مانتا ہی نہیں اللہ کے اس حکم کو، یہ بھی کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً مانعین زکوٰۃ جو تھے، ان کے خلاف کیوں جنگ کی حضرت ابوبکر نے؟ وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے، ہم نہیں زکوٰۃ دیتے. تو اسی طرح اگر کوئی کہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن اسلام کا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا مثلا، تو یہ کفری جملہ ہے. آپ کون ہوتا ہے ایگری کرنے اور نہ کرنے والے؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی جو ایمان لا کے کفر کا ارتکاب کرے، ایمان لا کے اسلام کا مذاق اڑائے، اسلام کی پابندی سے نکل بھاگے، پھر ایسے لوگ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والے ہیں اور سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. مولانا وحید الدین کی کتاب خاتون اسلام، اس کا ایک باب مومنہ عورت کی صفات جو ہیں وہ بھی آپ کے پڑھنے کے لیے ہے، کیونکہ بحیثیت ایک مومن عورت کے ہمیں اپنی ذمہ داریاں پتہ ہونی چاہیے. اور اقبال کیلانی کی جو کتاب النکاح ہے، اس کے اندر بھی شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر بات ہے، آپ کے اپنے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنے لیے تو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کس طرح ٹرین کریں. تو ماں چونکہ ایک مدرسہ ہے تو اس کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے بھی یہ باتیں معلوم ہوں. ابھی آپ نے نکاح کی بات پڑھی کہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ پاکیزگی اختیار کرنا، تو یہ نکاح میں اعلان بھی ہوتا ہے اور نکاح کے موقع پر یعنی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اسی کی دعا لکھی ہوئی ہے، تو میں سکھا دیتی ہوں دعا. بارک اللہ لکما
وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. ترجمہ اس کا بتا رہی ہوں. بارک اللہ لکما، اللہ تمہیں برکت دے، یعنی اس نکاح میں برکت ہو. وبارک علیکما، اور تم دونوں پر برکتیں ہوں. وجمع بینکما فی خیر، اور تمہیں خیر میں جمع کرے، یعنی تمہارے درمیان خیر اور بھلائی، اتفاق اور محبت اور رحمت اور شفقت ہو.